انجینئر بنو، سب بنو، لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو، کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی، جو ڈگری قبر تک جائے گی۔ بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا، قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا۔ قرآن سے شوق پیدا کرو، قرآن سے ذوق پیدا کرو، اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا، آج نہیں آتا، آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا۔ قرآن آپ کو بڑا خوبصورت، اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، اللہ کا کلام کیا چیز، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات کہہ دوں، خدا سے اچھا کوئی نہیں، اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا، ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا۔ جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا، کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچہ کرو۔ میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے، طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال لی کان میں۔ توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں، کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے، اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں۔ کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے، چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن۔ میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے۔ کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے، آس پاس والے بھی کرتے تھے، تو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند کی دودیا روشنی، میں اپنے الفاظ کے جائیں بطور مفہوم پیش کروں، چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی، اور غلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دلکش سی آواز، ایک سریلی سی آواز، اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے۔ ہائے ہائے وہ آواز، لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں، توجہ کریں، داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں، ہوا رک جائے، پانی بہنا بند ہو جائے، یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات، خلاق کائنات، کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے، مشتاق۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے، اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے، اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے۔ یا اللہ پاک، کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے، یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو
پسند. طفیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی. میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا, آواز والے کا انداز کیا ہوگا. آواز خوبصورت, کلام خوبصورت, اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں. طفیل کہتے ہیں میں بےتاب ہو گیا, میں بے قرار ہو گیا, اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا, اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے, اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے. میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں, یعنی نظم بھی نہیں, یہ نثر بھی نہیں, نہ نظم ہے نہ نثر ہے, اس لیے کہ اللہ اکبر, نظم کہیں تو کیسے کہیں, نثر کہیں تو کیسے کہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. آپ دیکھتے چلے جائیں, اس کا کوئی جواب ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے. اللہ اللہ, رائے کہاں سے لائے کلام. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى آلہ یتمطى اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی. یہ رانائیاں تو دیکھیں, کروڑوں ردیف و قافیے بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آگے اس کلام کو کہے تو کیا کہے. فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں سوال ہی نہیں بلکہ جسم میں جان. لا ردیف اور قافیے کی یہ رانائیاں, لیکن نہ ہم اس کو ردیف کہتے ہیں نہ قافیہ کہتے ہیں. قرآن کی رانائیاں کیا ہے. اللہ اکبر. بہرحال اللہ اللہ, اختصار دیکھیں تو یہاں تک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اختصار کی انتہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اللہ. اور معنی کا حال یہ توجہ کرے, کسی کے کلام میں اتنے معنی نہیں. توجہ ہے آپ کی, جس کے رب کے کلام میں معنی. قرآن کا نزول بند ہو گیا, قرآن کا نزول بند ہو گیا, معنی کا نزول آج بھی غلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے. ایسے ایسے معنی, زندہ کلام ہے, زندہ کلام حی و قیوم کا. ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو. والعصر ان الانسان لفی خسر. لوگ معنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکے, الگ الگ معنی, روز نیا معنی. کوئی بن کے تو دیکھیں اس در کا غلام. ایک بار حضرت ابی بن کعب نے تلاوت کی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب تو بہت تھے. اس دن بیان یہ کیا والعصر, زمانہ مراد ہے محبوب کا زمانہ ہے. والعصر, عصر عصر, اس سے نماز عصر بھی ہے, وقت عصر بھی ہے, لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ کہیں تفسیر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر یہ لیا, زمانے محبوب کی قسم. والعصر کا مطلب محبوب تیرے زمانے کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ. خیر القرون کرنی, خیر القرون کرنی. آقا فرماتے خیر القرون کرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو لوگوں نے کہا کرنی سے کیا مراد, مطلب میرے زمانے سے کیا مراد. توجہ ہے آپ کی. عاشق اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرنی سے کیا مراد, قرنی سے کیا مراد. وہ حضور کا وصال ہو کیا زمانہ ختم کا نہیں. جب تک خلافت راشدہ قائم رہی حضور کا ظاہری زمانہ موجود رہا, کیونکہ حضور نے عصری نہیں فرمایا بلکہ قرنی فرمایا, کیونکہ عصری کہتے تو بھی کام ہو جاتا. قرنی کیوں فرمایا؟ قرنی, 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 جس میں قاف ہے, را ہے, نون ہے, یا ہے, مطلب اس میں بھی 4 حروف ہیں. قرنی
بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو قرنی کا مطلب کیا؟ تو عشاق کہتے ہیں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد، توجہ کریں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد یہ صدیق کی قاف ہے. قرنی میں قاف، صدیق کی قاف ہے، راہ عمر کی راہ ہے، نون عثمان کی نون ہے، یا علی کی یا ہے. مطلب بتایا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، چار یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ. قرنی. اب جن کو خلافت راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے. چار یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے، اس لیے کہ جو چار یار والا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے پیار والا ہے، جو چار یار والا ہے وہی سچا اہل بیت والا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. قرنی. پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا، پتا چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہو گیا. بہرحال تو عرض کر رہا تھا والعصر، زمانے محبوب کی قسم. اور فی ان الانسان لفی خسر، تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے. توجہ کریں قرآن کی درس، اور بھی تفاسیر ہے. یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مومن شبلنجی سے پڑھ رہا ہوں، ان کے حوالے سے. ہاں تھوڑا سا حوالہ بھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہاں سے کہہ گئے. تو جہاں سے کہہ گئے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا، آپ کو کتاب ملے گی. ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں، جو تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں، لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے. پھر کیا کہا؟ ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے. وعملوا الصالحات کا اس سے عمر مراد ہے. وتواصوا بالحق اس سے عثمان مراد ہے. وتواصوا بالصبر اس سے سید السادات علی مرتضی مراد. چار یار کی شان قرآن یوں بیان. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں چار یار، ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیان. اور علامہ مومن شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہل بیت کے لیے خالص کی ہے. بہرحال اللہ اکبر عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز چہرہ کیسا ہوگا؟ دیکھا تو چہرہ ایسا ہی تھا. کیسا ہی تھا؟ کیسا تھا بتاؤں؟ آفا کہا گردیدم بہرے بتا ورزیدم. اللہ امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوب الہی کے خلیفہ توتی ہند ملک الشورى کہتے ہیں آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری پری پہ کر نگارے سر وہ قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول. یہ شان ہے. بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن بہرحال حدیں ٹوٹ رہی ہے، میں سمیٹتا ہوں اپنی بات کو. اللہ اللہ تو فیل نے کہا یہ شان، یہ انداز، یہ ادائیں. اللہ اللہ نماز مکمل ہوئی. آپ کون ہیں؟ دل تو چھین لیا. دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں، گفتگو کا انداز تو دیکھیں. کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے، زمانہ خرید لے.
اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بک جاتا. ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتے. یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں؟ اس کو مولانا جمیل الرحمان کے 2 مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں. کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا حسن ہے کیا جمال ہے. زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر، توجہ کریں، زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے، اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے. اگر خرام ناز کریں مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذل بلد، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت میں لاکھوں سلام. ہائے 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 اللہ اکبر. حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو وہ نجم کی تفسیر بن جائے، اگر زلفیں بکھر جائے قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت گیسوئے قرآن تفسیر قرآن گیسویت، آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی. کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو، اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی. اور کہتے روئے تو قرآن ماں، میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے. ایمات ہوئی ایمات ہوئی، آپ بھی ایمان ہے آپ بھی ایمان ہے. اور بریلی سے عبد الرحمن جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ما زلف عبر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کون ہے آپ کون ہے؟ تو کہا میں محمد ہوں. فرمایا میں محمد ہوں. بھیا بیٹھو تھوڑا ٹائم بچا لو، سردی کا خیال کرو، لوگوں کی ضرورت کا خیال، اللہ عمر دراز دے آپ کو. تھوڑا نعرے سے تھوڑا ٹائم میرا بچے، کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں، حدود شرع میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے، لیکن میرا ٹائم بچا لو، جلدی ختم کرنا ہے، بہت دیر سے بیٹھے. ہاں بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو تو اٹھ. یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے، میرے دل کی گہرا، آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے. جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں، جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ. فقیر کے دل کی گنہگار بہت ہوں، بدکار بہت ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے، نصیب کرے. کون ہے آپ؟ کہ میں ہی تو محمد ہوں. آپ بھی محمد ہیں. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہ نماز پڑھو. پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو. اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی، ایمان کے بعد. آج نماز نہیں، سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھنا. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں. حضور بیزار ہیں، کچھ کر لیں آپ. بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یہاں تک فرمایا. حدیث تعویل کی گئی ہے حدیث کی، اس کا وہ یہ ہاں وقت نہیں. فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان سے. فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو، اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو. یہاں تک فرمایا. میرے آقا کے دیوانوں، اللہ کے بندو، کچھ ڈرو خوف کرو. یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، جلسے کا جہاں اور ہے، قیامت کا جہاں اور. ہاں شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے. آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈر، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے. نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پن سے. اور فرمایا نہ
ایمان لے آؤ، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا۔ فرمایا کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ تو ویل نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ وہ فرمایا یہی تعلیم ہے۔ وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا، آپ کے خلاف بہکاتا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن میری بات یہ کہا جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ طفیل قرآن سن کے مسلمان ہے۔ اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے۔ سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی، لے جا، اس کی روشنی نکل رہی ہے۔ کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی۔ فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے۔ حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کریں، ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کا قول ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آئے ہیں، ایسا ظلم نہ کرو، محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا۔ حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو۔ ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، اور نشانی دے دی ہاتھ پہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت، لیکن سب کو حسن دکھایا، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں۔ ہائے ہائے، ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ایسے خوبصورت ہیں ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے، خوبصورت بنا بھی دیتے۔ اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے کا۔ حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے۔ یہاں بھی ایک بات خاص سن لو، آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے بھائی دین کا کام کر لے، کسی کو سدھار لے، کسی کو سنوار لے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا۔ حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ اس طرح قرآن نے، بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہو، ہائے ہے ہر بات پیاری، فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا۔ آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا، اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا۔ قرآن سے مدینہ فتح ہوا، مکہ تلوار سے، حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن بہرحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ پتہ چلا قرآن فاتح تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے۔ قرآن کے قریب کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ، لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پکڑ لو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہے، حسین ہر جگہ ہے، حسین نگر نگر ہے، حسین ڈگر ڈگر ہے، حسین زبان زبان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے حسین نے تو بات شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے۔ اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، فرمایا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں